اگر یہ تعین ہو جاتا کہ یہ رات شب قدر کی رات ہے اور اگر کوئی مسلمان اسے اگنور کرتا اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی کاہلی کی وجہ سے، تو وہ کتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اس رات کا تعین نہیں کیا۔ دعاؤں میں اپنے اضافہ کیجئے۔ دیکھیں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے پوچھا کہ اگر میں یہ رات پالوں تو میں کیا کروں، آپ نے کہا کہ اللہ اگر تمہیں یہ توفیق دے کہ تمہیں لیلۃ القدر مل جائے تو تم اللہ سے دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیں کہ اللہ روزے دار کی ایک دعا کم از کم دن کے وقت اور ایک دعا رات کے وقت ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ کو یہ بات زیادہ محبوب ہے کہ تم عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھو، اس کے مقابلے میں کہ تم رات بھر قیام میں کھڑے رہو۔ چلتے پھرتے اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھیے۔ یعنی بے شمار وقت ہوتا ہے کہ ہم لائن میں کھڑے ہیں، ہم کوئی اور کام کر رہے ہیں، ہم بس میں بیٹھے ہیں، یا چلتے پھرتے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے۔ قرآن سے اپنے تعلق کو ان 10 دنوں میں بڑھائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج لیلۃ القدر کے حوالے سے میں کچھ گفتگو آپ سے کرنا چاہوں گا۔ لیلۃ القدر جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی پوری ایک سورہ ڈیڈیکیٹ کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ بڑی رحمتوں والی رات ہے، یہ بڑی برکتوں والی رات ہے، یہ بڑی عظمتوں والی رات ہے، اور یہ جو آئندہ آنے والے چند دن ہیں ان دنوں کی ہمیں بھرپور پلاننگ کرنی ہے۔ اور آج میں اسی حوالے سے آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے جو رحمتیں رکھی ہیں انہیں ہم کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح میکسیمائز کر سکتے ہیں اس کے اجر کو اور امکانات کو کہ ہم لیلۃ القدر کو پالیں۔ انشاءاللہ وہ ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کیوں بھلا دی کہ لیلۃ القدر کا تعین ہو جاتا۔ اگر لیلۃ القدر کا تعین ہو جاتا تو پھر ہم سب ایک ہی رات پر اسٹرک ہو جاتے۔ اللہ کے ہر کام میں خیر ہے۔ اللہ جن چیزوں کو اوپن چھوڑ دیتا ہے، اوپن اینڈڈ، وہ ہمارے لیے اس میں بہت سارے آپشنز نکل آتے ہیں، ہمارے لیے بہت سارے خیر کے پہلو نکل آتے ہیں، اس میں ہمارے لیے زیادہ بھلائی اور اللہ کا فضل ہمارے لیے نکل آتا ہے۔ بیشتر علماء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بیس کرتے ہیں کہ جس میں آپ نے کہا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، اور بیشتر علماء کا یہ بھی موقف ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے یہ روٹیٹ ہوتی ہے، کبھی یہ 27ویں بھی ہو سکتی ہے، کبھی یہ 25ویں بھی ہو سکتی ہے، کبھی یہ 21ویں بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ ویسے تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ رمضان کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آخری جو 10 راتیں ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ امام رازی نے اس کے حوالے سے ایک بڑی اچھی وضاحت کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ صحابی جو سو رہے ہیں انہیں جا کر اٹھا دو نماز کے لیے۔ حضرت علی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیشہ خیر کے معاملے میں پہل کرتے ہیں، تو آپ نے اس فرد کو نہیں اٹھایا، آپ نے مجھے کہا کہ تم جا کر اٹھا دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں جا کر اسے اٹھاتا اور یہ اپنی غفلت یا سستی کی وجہ سے مجھے منع کر دیتا تو یہ کفر ہو جاتا، اس سے یہ بہت بڑا گناہ ہو جاتا اس سے۔ تمہیں اگر یہ منع کرے گا تو اس میں صرف ایک غفلت یا سستی کا پہلو ہوگا۔ تو اس میں امام راضی کہتے ہیں کہ اگر یہ تعین ہو جاتا کہ یہ رات شب قدر کی رات ہے اور اگر کوئی مسلمان اسے اگنور کرتا اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی کاہلی کی وجہ سے، تو وہ کتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اس رات کا تعین نہیں کیا، یعنی دونوں طرح سے رحمت ہے۔ ایک تو رحمت یہ ہے کہ ہم ایک رات پر جا کر اسٹک نہیں ہو گئے، اب ہم اسے 10 راتوں میں تلاش کریں گے، اب 10 راتوں میں ہم قیام کریں گے، قرآن پڑھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے،
اللہ سے دعائیں کریں گے، اللہ سے استغفار کریں گے، آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے حسنات جو ہیں ہم کتنے حاصل کریں گے۔ تو اس پہلو سے بھی اور سزا کے پہلو سے بھی کہ وہ لوگ کہ جو غفلت کریں گے تو انہیں وہ اللہ کی سزا اس سزا کے مستحق نہیں ہوں گے کہ اگر تعین ہو جاتا تو وہ جس سزا کے مستحق ہوتے۔ اچھا، اب میں یہاں آپ کو کچھ ٹپس دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس رات کو حاصل کرنے کو کس طرح اپنے لیے یقینی بنا سکتے ہیں اور ہم اس سے کس طرح زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کام، دن کے اوقات میں جو ہم گناہ کرتے ہیں ہم ان گناہوں سے بچیں تاکہ رات کو اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کے سامنے قیام میں کھڑے ہو سکیں۔ دیکھیں، اللہ اور ہمارے درمیان جو سب سے بڑا حجاب ہے، سب سے بڑی رکاوٹ ہے، وہ ہمارے گناہ ہیں۔ تو انسان دن کے وقت میں گناہوں سے بچے تاکہ رات کو اللہ کی توفیق اسے ملے کہ وہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اس کی عبادت کر سکے۔ دوسرا کام یہ کیجئے کہ جو فضول چیزیں ہیں، وقت کا ضیاع کرنے والی چیزیں، ان سے اجتناب کیجئے۔ گپ شپ، ایون کہ مذہبی موضوعوں پر بحث و مباحثہ، اجتناب کیجئے۔ ٹائم ویسٹرز جو ہیں ان سے بھاگیے، سوشل میڈیا کو بند کر دیجئے۔ دنیا کو کچھ نہیں ہوگا، دنیا جہاں ہے وہیں کھڑی رہے گی۔ تیسرا کام یہ کیجئے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کو یہ بات زیادہ محبوب ہے کہ تم عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھو اس کے مقابلے میں کہ تم رات بھر قیام میں کھڑے رہو۔ تو یہ کوشش کیجئے کہ ان 10 راتوں میں کہ آپ عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھیں۔ یہاں دوسری حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی شخص امام کے پیچھے قیام کرتا ہے، یعنی رات کی نماز پڑھتا ہے، اور وہ اس وقت تک امام کے ساتھ شامل رہتا ہے جب تک امام اپنی نماز کو ختم کرے، تو وہ اس طرح ہے جس طرح اس نے پوری رات قیام کیا، پوری رات وہ اللہ کی عبادت میں کھڑا رہا۔ اب دیکھیں، اس کو میں آپ کو بتاؤں، یعنی آپ تراویح میں شامل ہوئے امام کے ساتھ، اور امام کے ساتھ آپ شامل رہے اس وقت تک کہ امام نے وتر کی نماز پڑھ لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اس طرح ہے کہ تم نے رات بھر اللہ کے حضور قیام کیا۔ یہ ایک اور صورت ہو سکتی ہے کہ جس کے لیے ہم لیلۃ القدر کو پا سکتے ہیں۔ ایک اور کام ہمارے کرنے کا یہ ہے کہ استغفار کی کثرت، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں جو بات فرماتے ہیں کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ کو وہ لوگ محبوب ہیں کہ جو رات کے آخری پہر یعنی ڈان کے وقت، فجر سے پہلے کے وقت میں اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ یعنی ہم جب اٹھتے ہیں سحری کے لیے اس سے پہلے اٹھ کر اللہ سے استغفار کرنا، اپنے آپ کو سجدے میں ڈال دینا، توبہ کرنا، یعنی یہ استغفار کی کثرت ان 10 دنوں کے اندر۔ اچھا، یہاں ایک اور چیز کی کوشش کی کہ چلتے پھرتے اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھیے۔ یعنی بے شمار وقت ہوتا ہے کہ ہم لائن میں کھڑے ہیں، ہم کوئی اور کام کر رہے ہیں، ہم بس میں بیٹھے ہیں، یا چلتے پھرتے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے۔ قرآن سے اپنے تعلق کو ان 10 دنوں میں بڑھائیے، یعنی قرآن کی تلاوت اور قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا، قرآن کے لیے آپ کا ڈیڈیکیشن، قرآن کی تلاوت میں اضافہ کیجئے۔ اور ایک اور کام کرنے کا ہے کہ دعاؤں میں اپنے اضافہ کیجئے۔ دیکھیں، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے پوچھا کہ اگر میں یہ رات پالوں تو میں کیا کروں، آپ نے کہا کہ اللہ اگر تمہیں یہ توفیق دے کہ تمہیں لیلۃ القدر مل جائے تو تم اللہ سے دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ جو ہیں وہ معاف کرنے والے ہیں اور آپ معاف کرنے سے محبت کرتے ہیں، تو میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو دعاؤں کی کثرت ان 10 دنوں کے اندر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیں کہ اللہ روزے دار کی ایک دعا کم از کم دن کے وقت اور ایک دعا رات کے وقت ضرور قبول کرتا ہے۔ یہ سید قطب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حدیث کا حوالہ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ان 10 دنوں میں دعاؤں میں اضافہ کیجئے۔ ایک اور کام جو کرنے کا وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، چیریٹی، صدقہ۔ یہ نیک لوگوں کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے، نیک لوگوں کا ہمیشہ سے ایک طریقہ رہا ہے
کہ اللہ انہیں جب بھی کوئی نیکی اور خیر کا کام کرنے کی توفیق دیتا ہے وہ شکرانے کے طور پر اس کام کو کرنے سے پہلے یا کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ صدقہ اس کی کوئی مقدار نہیں ہے، یعنی اگر آپ $1 دے سکتے ہیں، آپ 5 روپے دے سکتے ہیں، آپ 1 روپیہ دے سکتے ہیں، آپ 1 پیسہ دے سکتے ہیں۔ اللہ کے یہاں ویلیو مقدار کی نہیں ہے، اخلاص کی ہے، اخلاص کی ہے، اس فکر کی ہے جو فکر آپ کو اس بات پر راضی کرے کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ ان 10 دنوں میں اس بات کا بھی اہتمام کیجئے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں اضافہ کیجئے۔ ایک اور کام کرنے کا ہے کہ اپنے سجدوں کو بڑھائیے، وسجد واقترب، کہ جو سجدے کرنے والے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اپنے سجدوں کی تعداد کو، اپنے سجدوں کے دورانیوں کو، سجدوں میں گر کر اللہ سے توبہ اور استغفار کو، سجدوں میں اللہ کے سامنے آنسوؤں کے ذریعے اپنے گناہوں کو صاف کرنے کو، اس چیز کے اندر اضافہ کیجئے۔ ایک اور کام جو ہمارے کرنے کا ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے اللہ کے ذکر میں اضافہ کیجئے۔ آپ فجر کی جماعت کے لیے انتظار کر رہے ہیں، ان لمحوں کا بہترین استعمال یہ ہے کہ اس میں اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھیے۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ آخری جو لمحات ہیں وہی آپ کے لیے لائف چینجر ہوں، انہی میں اللہ نے آپ کے لیے ایسی برکت رکھی ہو کہ آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے، آپ کو اللہ معاف کر دے، آپ سے اللہ خوش ہو جائے۔ تو ان لمحات کو جو فجر کی نماز سے پہلے کے چند منٹ ہیں انہیں اللہ کے ذکر میں گزارنے کی کوشش کیجیے۔ مقصد یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ایک ایک لمحے کو ایمان اور احتساب کے ساتھ گزاریے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے لیلۃ القدر پائی اور اسے ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارا، اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ ایمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ پر ایمان، اللہ کی توحید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آخرت کی فکر، یعنی ایمان کے جو عنوانات ہیں انہیں اپنے ذہنوں میں تازہ کیجئے کہ میں ایک مسلمان ہوں، اللہ پہ توحید کا مطلب کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مطلب کیا ہے، میری زندگی میں کوئی تضاد نہیں ہونا چاہیے، میں اللہ کے رسول کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کروں اور آخرت میری فکر ہونی چاہیے۔ اس ایمان کے ساتھ احتساب کی سارے کام میں کر رہا ہوں صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے۔ دیکھیں اسلام کا جو تربیت کا نظام ہے نا، اس کے بارے میں سید قطب نے جو فی ضلال القرآن میں بات لکھی ہے کہ اسلام جو ہے نا عبادات کو کنیکٹ کرتا ہے انسان کے دل، انسان کے جذبات اور انسان کے احساسات کے ساتھ، یعنی عقائد کو پریکٹیکلی وہ آپ کے جذبات، احساسات اور دل کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہے۔ اور تربیت کا یہی بہترین نظام ہے کہ جب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ذکر صرف زبان سے نہیں ہو رہا ہے بلکہ آپ ایموشنلی، فزیکلی، مینٹلی آپ پوری طریقے سے اس ذکر میں اپنے آپ کو مشغول کرتے ہیں۔ آپ کا جسم محسوس کرتا ہے کہ آپ اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں۔ یہاں میں ایک اور بات کروں گا، میں یہ درخواست کروں گا، کوشش یہ کیجئے کہ اس رات اگر ممکن ہو سکے تو زیادہ وقت آپ اکیلے میں، خلوت میں اللہ کے ساتھ گزاریے، کہ جہاں آپ ہوں اور اللہ رب العالمین ہو اور آپ کے آنسو ہوں اور آپ کا گڑ گڑانا ہو اور آپ کی توبہ ہو اور آپ کا استغفار ہو اور آپ کے سجود ہوں، اکیلے میں آپ اللہ سے مناجات کر رہے ہوں، اکیلے میں آپ اللہ سے گفتگو کر رہے ہوں، تو خلوت میں ان راتوں میں اللہ سے تعلق کو بنانے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ شاید کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے نہ جاگ سکیں تو مسجد چلے جائیے، لیکن کوشش کیجئے کہ مسجد میں بھی کسی کونے میں جا کر بیٹھ جائیے۔ دیکھیں اپنے گناہوں کو اپنے آنسوؤں سے دھونے کی کوشش کیجئے۔ یہ رات ہے کہ جس رات میں سجدے میں گر کے اللہ سے معافی مانگنا، استغفار کرنا، توبہ کرنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے آنسو بہانا، اللہ سے معافی مانگنا، تاکہ اگر آپ اس رات کو پا لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں اور آپ کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں اور آپ کے درجات بھی اللہ کے حضور بلند ہو جائیں۔